الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان اس جہان کا بھی سب سے بہتر، افضل اور اشرف ہے، اور اگلے جہانوں کا بھی یہی ٹائٹل اس کو ملنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ انسان بندہ بن کے رہے۔ یہ ایکو بیس ختم کر کے سادی آواز جو ہے وہ ایکو لیں۔ انسان کو اس جہان میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی محبتوں کو، پیار کو، مہربانیوں کو، شفقتوں کو انسان کے ساتھ اتارا، اور رہنمائی کے لیے عرش بری سے وحی اور وقت کے پیغمبروں کو استاذ بنا کے بھیجا۔ یہ واحد ہستیاں تھیں جو تعلیم بھی دیتی تھیں اور تربیت بھی کرتی تھیں۔ جب تک تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں، انسان نے ترقی کی ہے، اور جب یہ علم کے بوجھ تلے دبا ہے اور عمل سے خالی اور کھوکھلا ہوا ہے، تربیت سے محروم ہوا ہے، تب اس میں فخر اور اکڑ کے عناصر آئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نقصان کے راستے پہ چلا۔ حضرات، بندہ تربیت سے خالی ہو، علم ٹنو من رکھتا ہو، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے، موت ہے۔ علم تھوڑا ہو لیکن تربیت صحیح ہو، درست ہو، تو گزارے ہو جاتے ہیں۔ طبیعت خراب ہو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، نیت خراب ہو تجدید نیت ہو جاتی ہے، تربیت اگر ٹیڑھی ہو جائے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں جہاں جہاں ہمارے اندر تربیت میں کمی رہ گئی ہے، ان حوالوں کا ہم جائزہ لیں گے، ان پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ نہ کسی پر الزام ہے، نہ بہتان ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہے۔ آپ بھی اور میں بھی اپنے اپنے گریبان میں، اپنے ماضی میں جھانکیں گے، اپنے حال کو دیکھیں گے اور مستقبل کی فکر کریں گے۔ آج کا درس ہمارے حق میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ حق میں تب ہے کہ جب سن کے عمل کر لیں گے، اپنے رویے بدل لیں گے، اور خلاف تب ہے
کہ جب سنی سنائی یہیں پہ چھوڑ کے رکھ کے چلے گئے، تصورات بھی وہی، خیالات بھی وہی، نظریات بھی وہی، عقائد بھی وہی، اعمال بھی وہی، چینج نہ آئی، تبدیلی نہ آئی، تو پوچھ لیا جانا ہے عن علمہ ماذا عمل بہ، جتنا تو نے دنیا میں بولا تھا اتنا تولا کہ نہیں تولا، جتنا علم تھا اتنا عمل بھی لے کے آیا کہ نہیں لے کے آیا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم ان امور کو دیکھتے ہیں کہ جہاں علم ہے، تربیت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو بربادیاں کیسے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کا ذکر اپنی کتاب عزیز میں بڑی جگہ پہ کیا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں مالک نے 11 قسمیں، 11 حوالے بنا دیے۔ انسانی نفس اور انسانی وجود 4 چیزوں سے مل کے بنا ہے۔ یہ خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ مٹی کے اندر ایک خوبی ہے کہ یہ مٹی ہوئی ہوتی ہے، قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ چیزوں کو اپنے اندر دفن کر کے گلا بھی دیتی ہے، جلا بھی دیتی ہے، سڑاند بھی پیدا کر دیتی ہے۔ خاص طریقے سے اس مٹی کو ہل چلا کے، میڑا مار کے، سہاگے لگا کے، پانی دے کے، وتر لگا کے، خاص موسم کا لحاظ رکھ کے بیج کو اس میں لگایا جائے تو یہ پودے بھی دیتی ہے، فصل بھی دیتی ہے، پھل پھول بھی دیتی ہے، اناج اور غلہ بھی دیتی ہے۔ یہی مٹی اپنی جگہ پہ رہے تو مفید، یہ اڑنے لگے تو آنکھوں میں دھول جھونک کے یہ زندگی کو خراب بھی کر دیتی ہے۔ اگر پانی سے وتر ہوتی ہے تو اس میں کیچڑ بھی بنتا ہے، چھپڑ بھی بنتے ہیں، گندگی بھی بنتی ہے۔ آپ کی مٹی، آپ کا خمیر، میری مٹی اور میرا خمیر، میں نے اسے کس لیول پہ رکھا ہے؟ اگر تو میں نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ آپ اور میں دونوں مٹی ہیں، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے، تو یقیناً یہ آدمی قیمتی ہے جو بھی ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خمیر گوندا گیا ہے مٹی میں پانی ڈال کے۔ پانی زندگی ہے، پانی سکون ہے، پانی آرام ہے، پانی چین ہے، پانی بہار ہے، پانی لذت ہے، پانی ٹیسٹ ہے، پانی مزہ ہے، پانی پانی ہے، پانی سکون ہے۔ اگر یہی پانی ظرف سے باہر آ جائے، کناروں سے باہر آ جائے تو طوفان ہے، سیلاب ہے۔ لہریں بہرے ساحل کے قید و کنارے میں رہیں تو باکمال خوبصورت منظر، اگر اچھل کے باہر کو نکلیں تو سونامی ہے۔ پھر یہ پانی موت بھی ہے، یہ لاشیں بھی دیتا ہے، یہ بڑے بڑے بحری بیڑوں کو ڈبو بھی دیتا ہے، یہ قوم نوح کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرات، آپ کا پانی کون سا ہے؟ میرا پانی کون سا ہے؟ اگر تو اس پانی میں خیر کی نسبت ہو گئی تو مکے کی سنگلاخ چٹانوں سے نکل کے زمزم بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کی نسبت کہیں چھپڑ سے ہو گئی تو بدبودار، غلیظ، گندا اور خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ نسبت آپ کے پانی کی کدھر ہے، یہ آپ نے تربیت میں دیکھنا ہے۔
تیسرے نمبر پہ ہوا. ہوا سکون ہے، ہوا زندگی ہے، ہوا پھیپھڑوں کا درمان ہے، ہوا ہر انسان کی جد جان ہے. یہ باد صبا ہو تو صبح صبح تھپکیاں لوریاں دے کے سلاتی ہے. یہ باد سرسر بن جائے، طوفان بن جائے، بگولا بن جائے، آدھی بن جائے تو چھتیں بھی اڑا دیتی ہے. یہ قوم عاد کی کمریں توڑ دیتی ہے. آپ کس ہوا میں ہیں، میں کس ہوا میں ہوں؟ اگر تیرے میرے پانی میں ہوا مناسب ہے تو پانی کا بلبلہ تیر رہا ہے. ہوا زیادہ ہو گئی، ٹائر پھٹ سکتا ہے تو پھٹ تو میں بھی سکتا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے ان تینوں چیزوں کو، مٹی کو پانی دے کے گارا بنا کے، ڈو بنا کے، ہوا دے کے خشک کر کے ٹھکری بنا کے، بجتی ہوئی بولتی ہوئی بنا کے، آگ کا مناسب ٹمپریچر دے کے، تپا کے پکا کے بنا کے. آگ زندگی ہے، آگ روٹی ہے، آگ سالن ہے. یہ تپش، یہ حرارت، یہ ٹمپریچر پکا ہوا عام ہے. یہ سردیوں میں تیار مالٹا موسمی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک خاص لیول کا ٹمپریچر ہے. یہی آگ زیادہ ہو جائے تو دودھ ابل جاتا ہے، ظرف سے باہر آیا تو بیکار، چولہے پہ گرا تو سڑاند، ٹاکی میں لگا نچوڑا تو گندی نالی میں گیا. یہی آگ تیز ہوئی، تندور کا تا بڑا، روٹی جل گئی. 98 پہ ہے تو زندگی ہے، اوپر گیا ہے تو بخار ہے، بخار 104 ہے تو یار آر پار ہے. اب تیری میری ہیٹ، تیری میری گرمی، تیری میری شدت اگر تو یہی مل رہی ہے کہ بابا بھی بڑا گرم ہے تے اگوں پوتا بھی بڑا گرم ہے، اماں بھی گرم ہے تے ابا بھی گرم ہے، میاں بھی گرم ہے تے بڈھی بھی گرم ہے، استاذ بھی گرم ہے، شاگرد بھی گرم ہے، چودھری بھی گرم ہے، باس بھی گرم ہے، سارے ہی گرم ہیں. تے ہر بندے نے لکھیا زد نہ کر رہا، آپ بڑا زدی ہو. اور ملنگا نے بھی لکھیا نہ چھیڑ ملنگا نو. تو سمجھ لیجئے کہ قوم کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے، قوم کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی. اگر مکھن بھی کہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور میرے پیغمبر کا امتی بھی یہی بولے کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں گا، میں جادو کا توڑ جادو سے کروں گا، اور میں گندگی کو گندگی سے جو ہے وہ فیس کروں گا، تو گندگی کو گندگی نہیں دھویا کرتی. تربیت کی کمی رہ گئی ہے، خمیر خراب ہو گیا ہے. آئیے اس خمیر کو دیکھنے کے لیے 3 چیزیں بنیاد میں سمجھ لیں. بندے کا خمیر رب نے بنایا ہے، اس میں تیرا میرا بس نہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا بنایا ہے، 4 بڑی قسمیں اور 5ویں قسم کے پیرائے میں لا کے اللہ نے خمیر کا بولا ہے. والتین، دنیا میں تین جیسا، انجیر جیسا میٹھا پھل کوئی نہیں ہے. والزیتون، زیتون جیسا کڑوا کسیلا ہونے کے باوجود ٹیسٹ دونوں کا فرق ہے، شکل دونوں کی چینج ہے. وہ اپنے مقام پہ عظیم تر، یہ اپنے مقام پہ عظیم تر پھلوں کے بادشاہ. وطور سینین، یہ دنیا کا وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، وہ بھی وہی کی جگہ ہے. وہذا البلد الامین، امانت والے شہر مکہ میں بھی وہی آئی ہے. دونوں پھلوں کی شکل میں فرق مگر مقام بڑا. دونوں مقام اور اماکن وہی والے لیکن اپنا اپنا رتبہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تیرے وجود کو لگایا ہوا مٹیریل میں نے اپنی مرضی سے چنا ہے اور با کمال چنا ہے. اس سے بڑھ کے زیادہ حسن کائنات کی کسی مخلوق میں نے رکھا ہی نہیں.
اللہ چیز اتنی نرالی ہے، حسین و جمیل ہے، تو رولا کہاں ہے؟ اللہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر یہ اپنے خمیر کی حفاظت کرے گا، آسمان کی ہدایت اور رہنمائی لے گا، وقت کے پیغمبر کی تعلیم و تدریس اور تربیت میں پلے گا اور اس فضا میں رہے گا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ دل سے وقت کا مصطفیٰ پڑھاتا ہے، بس وقت کا پیغمبر پڑھاتا ہے۔ انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، دنیا میں جیسا باپ پڑھاتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں، سبق جو پڑھایا زمانے میں ساری زندگی کتابیں پڑھتا رہے لیکن باپ کی کتاب کو کبھی کھولا ہی نہیں۔ میرا باپ گمسم ہے، وہ چپ ہے، وہ ساری دنیا کی جھڑکیں کھا کے گالیاں کھا کے جو میرے لیے لاتا ہے نا، میں نے اس باپ کو اینڈ پہ صرف اتنا ہی پڑھا ہے کہ ابا تو نے میرے لیے کرا ہی کیا ہے، بس۔ خمیر کی کمی نہیں تھی، خون گندا نہیں تھا۔ باپ گدا ریڑھی بھی چلاتا ہو، محنت کرتا ہو، حلال کماتا ہو تو خون غلط نہیں ہوتا، تربیت غلط ہو گئی ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے اور باپ گدا ریڑھی چلاتا تھا، اس کو باپ اچھا نہیں لگ رہا، یہ تعارف کرواتا ہے کہ یہ ہمارا کوئی مزدور ہے، گدے ریڑھی والا ہے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بیٹا موبائل جیب میں ڈال، خمیر کی سمجھ آ گئی؟ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے شریر دیا ہے، شریر مولا نے مرضی سے اس میں اپنا رنگ ملایا ہے، صبغت اللہ۔ شریر بدن کو کہتے ہیں، اس میں 3 پوائنٹ ہوتے ہیں، 3 پوائنٹ، جیسے پنکھے کی سپیڈ کے 3 پوائنٹس ہیں۔ آپ اس کو بند نہیں کر سکتے، مجھے دے دیں پھر۔ پنکھے کی سپیڈ کے آف آن کا موڈ ہے، موسم تلخ ہے تو تیز کر لو، نارمل ہے درمیانہ کر لو، زیادہ ہی کول ہے تو ہلکا کر لو۔ آپ نے دیکھ لیا، پنکھا تو مان گیا ریگولیٹر۔ تیرے میرے وجود میں رب نے سب سے غالب سپیڈ رکھی ہے نفس امارہ کی۔ اسی لیے انڈیا والے، ہمارا ہمسایہ ملک، وجود کو شریر کہتا ہے کہ یہ بڑا شریر ہے، شرارتیں سکھاتا ہے، شرارتیں دکھاتا ہے، اور وہی سجھاتا ہے، امر دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے، اتھل پنگے دیتا ہے، یہ کر لے وہ کر لے۔ انہوں نے سامنے پودا لایا پوٹ دے، انہیں بلب لایا وٹا مار، یہ چابی گاڑی کھڑی کر گیا ہے تے وٹا پھیر، لائن لگا دے، یہ کر دے وہ کر دے، ہاں جی۔ تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ نفس ماڑا جا پلوان ہو جائے دی باں پھڑ، انہوں ڈے گا انہوں سٹ، چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تھوڑی سی اس کو کراٹے آ جائیں، کھیاپ کھیاپ، ہاتھ میں گن آ جائے تو اپنے باپ کو پوتا کہہ رہا ہوتا ہے، دادے کو کہہ رہا ہوتا ہے ابا میں تینوں نہیں چھڑنا، پشو پشو پشو، چھوٹے چھوٹے بچے گیم دیکھ۔ نفس ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، کرتا ہے۔ حضرات شریر میں رب نے رنگ مرضی کا بھرا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نخرہ کالے رنگ کا ہے۔ میں نے دنیا جہان کے لوگوں کو دیکھا ہے، کالے رنگ کے افریقیوں میں جتنا نخرہ ہے کسی میں نہیں۔ اس کے بعد ریڈ گورے، جن کی سفیدی میں لالی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ حضرات سچ بات یہ ہے کہ رب نے جو رنگ بھر دیا ہے، کروڑوں کریمیں لگا لو، وقتی چینج ہے، ہفتے کے بعد پھر ویسا ہے۔ کیا خیال ہے؟
مستقل رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا۔ یہ شریر کے رنگ کسی کام کے نہیں اگر اس کے اوپر سیرت کا اور کردار کا رنگ غالب نہ آیا۔ ہم ساری زندگی سیرت سنوارتے رہے، کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ کل تلک ہمارے بڑے اور وڈیرے سیرت بناتے تھے، کردار بناتے تھے، تو مسجدیں زیادہ تھیں، مدرسے زیادہ تھے، اور ہمارے بزرگ آئیڈیل کون ہوتے تھے؟ میاں جی۔ توڑا پتہ نہیں ساڑھے تے علاقے چ کسی بھی مسلک دا بابا یا بزرگ یا مسجد دا امام میاں سی، اور یہ میاں جی عزت کا لفظ تھا تو ہم نے اللہ کے ساتھ میاں لگایا۔ یہ کھڑا ہوتا تھا، بوڑھا تھا 80 سال کا، اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ڈانگ پکڑ کے کھڑا ہے۔ نوجوانوں کے سر اور گردنیں اور نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ رنگ تھا سیرت کا، کیونکہ ہم نے اسے بڑا بنایا تھا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے اوے میاں جی کھڑے نے چپ، میاں جی دے ہوندیا نہیں بولنا۔ آج جب چاروں طرف پتہ ہے کہ سفید چمڑی کی قدر ہے تو گلی گلی میں بیوٹی پارلر کھلا ہے۔ اب بیٹیاں سیرت نہیں سنوارتی، صورت سنوارتی، کیونکہ ریٹ صورت کا ہے، ویلیو صورت کی بن گئی ہے، اور یہ رب کا دیا ہوا رنگ نہیں ہے۔ اگر رب نے سفید رنگ دے دیا اور آپ کالے پہ فخر کر رہے ہیں، ڈوب گئے آپ۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی۔ آپ عربی ہیں اور عجمی پہ فخر کر رہے ہیں، آپ عجمی ہیں اور عربی کو حقیر جان رہے ہیں۔ علم جتنا مرضی پڑھ لو، آپ کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے۔ دو چیزیں، شریر یہ مرضی کا نہیں بنا، شریر پہ رنگ دیکھا جائے گا، تربیت کا کون سا غالب آتا ہے۔ یہ رنگ نکلتا کہاں سے ہے؟ وہ جگہ ہے ضمیر، سمجھ گئے؟ ضمیر، یہ ضمیر بیچارہ کیا کرے؟ اس کو جیسی خوراک دو گے یہ وہی۔ کوڑ تمہیں دا بی زمین چپاؤ گے وہ نہیں اگڑا ہے، تو جے خربوزے بیجو گے وہ نہیں اگڑا ہے، تو جے اینڈ تے جا کے پانی بہتا لا دو گے تو پھکے ہی نکلنے نا۔ طریقہ ہے نا، ہنڈیا پک رہی ہے، مزے کی ہے، لاجواب پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، 4 پرونے آ گئے نے، لوٹا پانی دا پا دو، جیسی بنے گی ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے۔ اگر تقوی کے نام پہ آپ نے اپنے آپ کو دین کے نام پہ زیادہ پکا لیا، خود بھی گئے دوسرے بھی گئے۔ زہد کے نام پہ رہبانیت میں چلے گئے، بیوی بچوں کے بھی حقوق گئے، بندوں کے بھی گئے، سوسائٹی کے بھی گئے، معاشرے بھی گئے، مسلح پکڑیں گے، جنگل میں نکلیں گے، آلتی پالتی ماریں گے، ٹنڈ کروائیں گے، اور انسانیت سے بیزار ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ جی بہت ہی مچ جڑا نہ لگ گیا تے اللہ دے گھر چ بہ جاؤ گے، مسیتے ہیٹر نال مر جانا، گھر والوں دی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بھی میں نے سین دیکھے، اور معاملہ برعکس ہو گیا تو ساری زندگی بچوں کے لیے تغاری اٹھاتا رہے گا، کماتا رہے گا، جمع پونجی بینک بیلنس بناتا رہے گا، اپنی قبر کے لیے ایک عمل بھی نہیں کر سکے۔ ضمیر کا میٹر ایسا ہے، اگر اس کو روشنی اور نور مل جائے وہی سے تو بندہ کامیاب ہے، اس کو مل جائے شیطنت سے تو پھر معاملہ برعکس ہے۔ مثال سمجھ لیجئے، حواس 5 اللہ نے سب کو برابر دیے ہوتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، یہ لمس ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ ان کی مقدار کم بیش ہو سکتی ہے کہ کسی کی دور سے اس کو خوشبو بدبو کا احساس ہو جاتا ہے، کسی کو پاس آ کے ہوتا ہے، لیکن ہیں سب کے پاس۔ دل بھی رب نے سب کو دیا ہے، اور دل میں 90,000 کلومیٹر تک پمپ کر کے خون پہنچانے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو۔ تیرے میرے وجود میں 90,000 کلومیٹر تلک سپلائی لائنیں پڑی ہوئی ہیں، جن کو ہم وینز کہتے ہیں، شریانے بولتے ہیں، وریدیں کہتے ہیں۔ صرف ایک پمپ، اور 1 منٹ میں لگ بھگ 70-72 مرتبہ یہ
90,000 کلومیٹر کا خون کو سفر کروا کے واپس موڑتا ہے. یہ رب ہے. اگر تیرے حواس خمسہ کے کی بورڈ نے محسوسات کو دل سے مشورہ کرا، دماغ میں حکمرانی رحمان کی ہوگی تو رزلٹ پازیٹیو آئے گا. اسے ہم کہتے ہیں تربیت، مثبت تربیت. اگر حواس خمسہ نے رابطہ تو کرنا ہے دل سے اور دماغ پہ حکمرانی شیطان کی ہوئی تو نتیجہ جو نکلے گا اسے ہم شیطنت کہتے ہیں، گندگی کہتے ہیں، غلاظت کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں، جرم کہتے ہیں. پھر وہی ہوگا جو دماغ میں چل رہا ہوگا. آئیے مشورہ کرتے ہیں. آنکھ نے نا جاتے جاتے ایک شہر میں بی بی دیکھ لی، اور اس نے ایسے نہیں دیکھی. اس کو پہلے 3 گھنٹے اس نے میک اپ کروا کے تیار کروا کے کہ شاپنگ کے لیے جانا ہے، منڈی میں بازار میں بھیجا ہے، اور بازار میں بیٹھا کاؤنٹر پہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہا ہے. اور جب یہ گزری ہے نا تو اچانک قرآن پڑھتے پڑھتے اس نے آنکھ اٹھائی اور اچانک پڑ گئی. ہاتھ میں قرآن ہے، نظریں قرآن پہ تھی. اب آنکھ نے دیکھ کے فوری مشورہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ میں نظر ہے، نظر نظارہ مانگتی ہے. نظارے کے لیے رب نے مناظر مختلف بنائے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. میں نے عورت کی مثال اس لیے دی ہے کہ قرآن نے ترتیب میں سب سے پہلا تذکرہ ہی اس کا کیا ہے. آنکھ نے دیکھتے ہی دل سے پوچھا، میں نے ایک کلر دیکھا، ایک رنگ دیکھا، ایک قد دیکھا ہے، بول کیا کروں. دل فوری رابطہ کرتا ہے مین کنٹرول روم سے. اگر یہاں رحمان کا کنٹرول ہوا تو فوری جواب آئے گا، جو پڑ گئی ہے پڑ گئی ہے، انسان بن، نظریں جھکا لے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے. حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. وقت کے نبی ہیں، پیمبر ہیں، ہادی ہیں، رابر ہیں، پیشوائیں، مقتدا ہیں، آل ہے، اصحاب ہیں. کوئی تابی ہے، کوئی تبا تابی ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے. اگر ناطہ رب سے جڑا ہے یا عام آدمی ہے، اپنی نظریں موڑے گا ضرور. کل للمومنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں کو کہہ دو نظریں جھکا دیں. اور اگر عورت کی پڑ گئی ہے، مرد ایسے ہے، تیار ہے، قد کاٹ ہے، زلفیں ہیں، شکل صورت ہے، وضع قطع ہے، عورت کے دماغ پہ اگر حکمرانی رحمان کی ہے تو یہ اس کا ضمیر اسے دوبارہ اجازت نہیں دے گا. ضمیر سمجھ آیا کیا ہوتا ہے؟ یہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، لیکن کام بڑے بڑے کر جاتا ہے. دوسرا پہلو لیجئے. آنکھ نے دیکھا، دل سے مشورہ کیا، دماغ پہ حکمرانی چل رہی تھی شیطان کی. جواب کیا آئے گا پتہ کریں ذرا. جواب کیا آئے گا؟ ٹھوڈی چوک کے کہو، کم چکو، قرآن رکھو. ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، اینو رکھے تو روز پڑھنا ہے. یہ چیز پتہ نہیں دوبارہ آندی ہے کہ نہیں آندی. نظریں اٹھا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. اندر ایک طاقت لڑے گی، کہے گی یار تیری بھین، تیری بیٹی، تیری ماں وہ بھی تو ہے نا، یہ بھی تو عورت ہے، تو ادا کیوں کرن ڈیا. یہ کہے گا لے ایڈی بن سمر کے آئی سی، وکھاؤن نہیں سی آئی تو صفا مروا کرن آئی سی. تربیت جیسی ہوگی، سوچ جیسی ہوگی، دماغ میں جیسی طاقت اور قوت کام کر رہی ہوگی. آپ نے کس کو بٹھایا ہے؟ وہ کہے گا دل کو جناب کرو، اور دل کیا کہے گا؟ اکھ نو کہو تو ویکھیے ہی چیز زبردست ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ. ایک بار نہیں، 1000 بار دیکھ، بیگانہ بار نہیں، دیوانہ بار دیکھ. اور ساتھ ہی قدم کو کہے گا چل اٹھ، پیچھے ہو. زبان کو کہے گا آواز دے. ٹھیک ہے، آگے بڑھ جتنا بڑھا جا سکتا ہے. یہ اس کو انتہا تک ممکن ہے پہنچا دے، پھر اس کی تشہیر بھی کرے، پھر لوگوں کو کہے اس کو دیکھو، یہ مولوی صاحب، یہ حاجی صاحب، یہ چودھری صاحب، یہ راٹ صاحب، یہ شہزادہ، یہ خان صاحب. اس کی عمر دیکھو، اس کی کرتوتیں دیکھو، اس کا عہدہ دیکھو، اس کے کام دیکھو. پہلے لگا لے گا، پھر دوسروں کو پیچھے لگائے گا،
پھر تشہیر کرے گا، پھر سوشل میڈیا پہ دلوائے گا، پھر رسوائی کروائے گا۔ آنکھ نے دیکھا ہے، دل مچلا ہے، دل نے مچل کے کچھ نہیں کیا، پاؤں اٹھے ہیں، پاؤں نے کچھ نہیں کر پائے، پہنچے ہیں، ٹچ ہاتھ نے کیا ہے، ٹیسٹ شرمگاہ نے لیا ہے، اور جوتے کہاں پڑے ہیں؟ پیچھے۔ زیادہ تر جڑے جوتے پہندے سر تو زیادہ، ہاں جی، وہاں پڑے ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن روئی کون ہے؟ آنکھ ہے، جس نے دیکھا تھا۔ اللہ کے بندو، آپ اور میں، آنکھ کا استعمال تھا۔ فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ۔ تجھے سیکھنا بھی تھا، سکھانا بھی تھا، تو وہ دیکھ جو مثبت ہے، جس کو دیکھ کے رب یاد آئے۔ یہ تو کیا کر بیٹھا ہے؟ حضرات، یہ مثال میں نے ضمیر کی دی ہے، ضمیر اندر موجود ہے، ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے۔ غلطی کر بھی لے، بڑی بات نہیں، غلطی کر بھی لے، بڑی بات نہیں، توبہ رکھی ہے۔ التوبۃ تجب ما قبلہ والاسلام یجب ما قبلہ۔ تو انکار کر بیٹھا ہے، مسلمان ہو جا۔ مسلمان تھا، گناہ کر بیٹھا ہے، توبہ کر لے، توبہ کر کر کے پھر دوبارہ توڑ توڑ کے بیٹھا ہے، حج کر لے، الحج یجب ما قبلہ۔ تیرے پچھلے گناہوں پہ صرف پانی نہیں پھیریں گے، نیکیوں میں بھی بدل دیں گے، اور ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیں گے اے اوجے، تیری پچھلی فائلیں نہیں کھولیں گے۔ توبہ کر کے آ، مثال لیجئے۔ آپ سب کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی دعا کرو اللہ توفیق دے، اللہ نے صرف توفیق ہی نہیں دی، اللہ نے موقع دیے، پوائنٹ دیے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ چیک کریں، آپ کے اندر موجود ہے۔ میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا بابا بائک کا ہارن خراب ہے۔ میں نے کہا حکم؟ کہتا ہے میں نے نا بیٹری نہیں ڈلوانی ہے۔ میں نے پیسے نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور جاتے ہوئے کہہ دیا کہ بیٹا ممکن ہے بیٹری کا رولا نہ ہو، پوائنٹ چیک کروا لینا۔ کہتا بابا کہا نا کہ بیٹری کا مسئلہ ہے، بائک میں چلاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، الیکٹریشین سے ذرا پوائنٹ کا پوچھ لینا۔ وہ گیا تو اسے کہتا یار بیٹری یہ چینج کر دے، تے ابو کہندے سی پوائنٹ ویکھ لیں۔ اس نے وہ مٹھی کھولی، اندر سے وہ دیکھا تو سارا کاربن تھا۔ اس نے ریگ مال پکڑا، رگڑنے کے بعد بٹن پریس کیا تو ہارن چل پڑا۔ کہندا پوتا ہاں بیٹری ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ دا ہی مسئلہ سے۔ بندہ ٹھیک ہے، وجود ٹھیک ہے، خمیر بھی ٹھیک ہے، شریر بھی ٹھیک ہے، ضمیر کے اوپر کہیں گرد و غبار حالات نے چڑھا دیا ہے، اور تربیت میں کہیں کمی آ گئی ہے۔ بٹن بھی موجود ہے، پریس بھی کرتے ہیں، مگر ٹچ نہیں ہوتا۔ آپ ٹچ کہاں پہ ہیں اور کہاں نہیں ہے، فرق اتنا ہے۔ اور یہ تربیت کے بیسک نقطوں میں سے ایک بنیادی نقطہ ہے، آپ ٹچ کدھر ہیں۔ جہاں آپ ٹچ ہے نا، فکر پیدا کر لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا ٹچ تو خراب نہیں ہو گیا کہیں؟ جی میں چیک کروا دیتا ہوں۔ جو بندہ اذان سننے کے بعد اپنی دکان کاروبار پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا، گاہک نہیں چھوڑ سکتا، اس کا ٹچ خراب ہے، اس کا ٹچ۔ سادی سی ایک مثال ہے، دنیا میں سب سے ہارڈ ٹچ جو ہوتا ہے نا، سب سے ہارڈ سافٹ ٹچ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جی۔ آپ زیارت کر لیں، نظریں میری طرف موڑیں گے تو میں بات، کیونکہ میرا جو ہے نا آج ٹاپک تھوڑا سا نظروں سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے جی۔ دنیا میں مہنگا ترین موبائل وہ ہے جس کا ٹچ بڑا ایزی، سافٹ۔ دنیا میں سب سے ہارڈ ٹچ ہے کھوتے کا، گدھا۔ اسے ہم غبی کہتے ہیں، کند ذہن کہتے ہیں، اڑیل کہتے ہیں، ضدی کہتے ہیں۔ اور کسی انسان کے اندر یہ صفتیں پائی جائے تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کھوتا، بلکہ سکا پیو پتر نو کہہ دینا کھوتے دیا پترا۔ میں نے سنا ہے پنجابی ماحول میں نے سنا ہے، سکا باپ تنگ آ کے کہہ دیتا ہے، وہ بھی اگو کہندا جی ابا جی۔
یہ گدے کا ٹچ اللہ نے قرآن میں سورۃ الاعراف میں بیان کیا ہے. قیامت کا دن ہوگا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. قیامت کے دن ہم نے جہنم کا ایندھن انسانوں کو اور جنوں کو بنانا ہے. ان کا جرم کیا تھا؟ کن کو بنانا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل تھے بہت کچھ سمجھتے تھے مگر حق نہیں سمجھے. تربیت کی بات، باپ کی بات، ماں کی بات، دادا جی کی بات، بزرگوں کی بات، مولانا کی بات، عالم کی بات، خطیب کی بات، دائی کی بات، مبلغ کی بات، پیمبر کی بات، یہ نہیں سمجھ آئی. باقی ہر چیز سمجھ آ گئی. ڈیلے موٹے موٹے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یار یہ رابطے چند منٹ کے لیے بند کر دیں، مجلس بڑی اہم ہے. اللہ آپ کو جزا دے، غصہ بھی نہ کرے. آج کان بڑے اہم ہیں. چیک کیجئے، میں نے کیا کہا تھا کہ ٹچ خراب ہے اگر آپ اذان سن کے اٹھ نہیں سکے. آپ کا وائس اپریٹنگ سسٹم وہ صحیح نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. یہ جو روڈ جا رہا ہے نا آگے پاک پتن، اور پاک پتن سے دیپال پور جاتا ہے، یہاں میں نے ایک سین دیکھا، ایک فیصل آباد میں دیکھا. پاکستان کے سب سے بڑے ریڑے جو ہیں وہ فیصل آباد میں ہوتے تھے کسی وقت، منڈی میں لمبے ریڑے. گدھا آگے، مالک اندر گیا ہے، اس کو ریڑے میں جوت کے کچھ چونے ماریا صافا تے ہاتھ چ پھڑیا چھڑکنا تے انہوں بس ایداں کیتا ہے. ہلکی سی آواز میں دروازے سے نکلتے جمپ مار کے ریڑے پہ چڑھ گیا ہے، وہ نس پیا ہے. تو اتنا کہ دوڑن ڈیا ہے. 18 کلومیٹر منڈی ہے جہاں کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. تو اتنا کہ دوڑن ڈیا ماشاءاللہ کہ پیچھے پھٹے تے لکھے ہے پھیرا لبے یا نہ لبے، سپیڈ پوری 90. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ ٹچ کا. کہ مالک دانہ دیتا ہے، بنایا نہیں. پانی دیتا ہے دھوپ سے چھاؤں میں، چھاؤں سے دھوپ میں کر دیتا ہے. گدے جیسے ہارڈ ٹچ کو، ضدی کو، انا پرست کو، اڑیل کو، جسٹ مالک کی آواز، مالک نے بھی کچھ کہا نہیں، آواز ہی نکلی ہے نا اس کے کانوں سے، جا کے ٹچ کیا، پردو سے دوڑ پڑا ہے. یہ میں جا رہا تھا دیپال پور سے تھوڑا پہلے، جہاں بائی پاس نہیں اس وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. گدھا بھی زخمی ہے، ریڑھی ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑی بیچ میں لگی ہوئی ہے، بچے بھی زخمی ہیں. تو میں نے گاڑی روک کے نا گدھے کے مالک سے پوچھا یہ کیوں ہے؟ کہندا جی اینے انے نے پیچھو ٹھوک دیتا ہے. انہیں کار تے پاتا، کار والے نے پوچھا، کہندا جی پتہ نہیں صحیح ٹریا، انہیں اچانک اگے بریک لاتی ہے. میں پھر کھوتے نو پوچھا، میں کہ دو میں تو نہیں صحیح دس دے. حادثہ کسی ایک کی غلطی سے تو ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کی غلطی ہے، وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے. کسی نہ کسی کی تو ہوتی ہے، مانتا کوئی نہیں. کھوتے نے کہا جی غلطی میری ہے. میرے مالک نے نا مینوں بریکاں لوائیاں سی تے جی ٹی روڈ سی. میں نہیں ویکھیا پیچھے ٹرالا آن ڈیا، گڈی آن ڈی، کوئی جیو، کوئی بچو، کوئی مرو، میں بھی ٹوٹوں، لت باں بھجوں. بس مالک نے انہاں کی کیتا سی، میں تو رک گیا. ٹچ نے کام کیا. کیا تیرے رب نے، مالک نے تجھے بنا کے دنیا کی نعمتیں دے کے جس چیز سے روکا، تیرے ٹچ نے تجھے روکا؟ جب تیرے رب نے ساری نعمتیں دے کے تجھ کو بلایا، ریس دی، تو نے ریس پکڑی؟ اگر تو پکڑی ہے تو مبارک ہو، اگر نہیں پکڑی تو پھر سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں تربیت میں خلل ہے. تھوڑے قریب ہوئے، ضمیر کی سمجھ آئی. پوائنٹ کے اوپر کیا ہے؟ دھول جم گئی ہے. حالات نے آپ کو اور مجھے جو بدلنے کے ایلیمنٹس تھے، جہاں پر دانائی، سمجھ اور عقل مندی نے، اطاعت نے، پیروی نے، ماننے نے چلنا تھا، اتھے کھوتا جیت گیا، سی ہار گئے. اسی لیے اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. محبوب تیرے جتنے بھی امتی کلمہ پڑھ کے بھی اگر ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے انہوں نے نہ دیکھا، کان ہوتے ہوئے حق کو نہ سنا، دل ہوتے ہوئے بھی حقیقت کو نہ سمجھا،
اور اپنے آپ کو جہاں حکم ملا ریس نہ پکڑی، جہاں روکا وہاں بریک نہ لی. یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان کو چوپایا کہنا چوپائے کی اور جانوروں کی، گدے کی اور خنزیر کی بھی توہین ہے. وہ تو مالک کے کہنے پہ رک جاتے ہیں. یہ کس نسل کا ہے، یہ کس جنس کا ہے، اس پہ کیا خمار چڑھا ہے، یہ کس نشے میں ہے کہ رب بلا رہا ہے اور دن میں 30 مرتبہ، ہر اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، رب کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. 6 مرتبہ ایک اذان میں، 5 اذانوں میں 30 مرتبہ. اور بلایا بھی رب نے کیسے؟ میں نے جو گدے کی مثال دی ایسے نہیں دی، ہلکی جی انہیں ٹچ کر دیتی، وہ چل پڑا. مالک نے کیسے بلایا ہے؟ مالک نے جتنی سختی میں نماز سے بلایا ہے، مجھے پورے قرآن میں اس سے سخت مثال کوئی نہیں ملی. جہاد پہ بھی اٹھایا ہے تو ایسے نہیں اللہ نے اٹھایا. اور چیک کیجئے لفظ کیا ہے، حی علی الصلاۃ، یہی ہے نا، 4 مرتبہ یہ حی کا لفظ ہے. اب آئے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے مدینہ چلیں. میں مدینہ یونیورسٹی اور قبلہ تین کے درمیان ہوں. متجر ہے، ایک مال ہے بہت بڑا، اس میں 3 لوگ آئے ہیں. باپ ہے، بیٹا ہے اور اس بچے کی ماں ہے، یعنی میاں بیوی ہیں اور بچہ ہے. شوہر اندر گیا ہے، اس نے گروسری کا سامان خریدا ہے، عورت میک اپ والی سائیڈ پہ چلی گئی ہے اور بچہ کھلونوں والی سائیڈ پہ. تو انہوں پتا ہے کہ بندہ ماشاءاللہ جلدی نکل آتا ہے. اس نے جلدی جلدی سامان ریڑھی اٹھائی، آیا، بیوی کو آواز دی، باللہ تعالی آ جائیں. وہ بھی آ گئی. انہوں نے بچوں کو کہا، بیٹے کو کہا تعال یا ولد، تعال یا بیٹے آ جاؤ چلیں. بڑے پیار سے باپ نے بولا. بیٹا کھلونوں کی دنیا میں گم تھا. آپ اپنی اور میرے وقت کی اس بچپن کو دیکھیں کہ جب اچھے ہی کھلونے لگتے تھے. ہمیں کیا غرض کہ کھانے کا کیا ہے، پینے کا کیا ہے، بھئی کھیلنے والا ہے، اچھا لگ رہا ہے. وہ اپنی دنیا میں گم ہے. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. باپ نے دوبارہ کہا تعال یا بنیش، وہ میرے میٹھے، میرے لاڈو، میرے پیارے آ جائیں. بیٹا آئیں چلیں. بچے نے پھر اگنور کیا. پتہ 3ری دفعہ باپ نے کیا کہا؟ وہ جملہ سننے والا لب و لہجہ پر رکھنا. پہلے کیا کہا؟ تعال یا ولد، پھر کہا تعال یا بنی. جب نہیں سنا، توجہ نہیں دی، پھر باپ نے کہا یلا ہائی، ہائی، یہ ہے ہائی، چل چل شاباش، نکل جلدی آ. تیرے رب نے 1 نہیں 2 نہیں 4 مرتبہ تجھے کہا ہے ہائی علی الصلاۃ. رب اکبر بلا رہا ہے. تیرا گاہک بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ دکان بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ اوے بول، تیرا یہ پلازا بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ تیری گاڑی بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ ماڑی بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ جس بیوی کے پاس بیٹھا ہے وہ بڑی ہے یا میں بڑا ہوں؟ اوے تیرا ٹی وی، تیرا پروگرام، یہ تیرا میچ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ حی علی الصلاۃ. ہم نے وہ لب و لہجہ ہی نہیں سمجھا. ہم ترجمے کر کے گزر گئے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ آؤ نہیں ہے. اٹھ شاباش، ٹور منٹلا بند کر، سب کلوز کر دے، سٹینڈ لے گاہک کے خلاف، اللہ کے لیے آ. اگر ہمارے ٹچ ٹھیک ہوتے تو ہم پہلی اللہ اکبر پہ اٹھ کے آ جاتے. کھوتا پہلی ٹچ کرتے ٹور پہ آتے. بندہ کتنے جملے اذان کے؟ 15 جملے ہیں. تے 15 سن کے بھی لا الہ الا اللہ کہہ کے اگنور کر کے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا. جواب دینا بھی. اور پھر کہے گا شاف معاشر قیامت کے دن سفارش کریں میری، کوثر کے جام پلائیں مجھے، جنت میں ساتھ لے کے جائیں. لوگوں نہیں، کہیں غلطی ہوگی ہم سے، وگرنہ ہمیں ترلے نہ کرنے پڑتے. مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھنے آ. مسلمان کو کہنا پڑے گا کہ اٹھ. رب کے کہنے کے بعد اسی لیے منع ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے مؤذن نے اپنا پیغام نہیں دیا، رب کا پیغام دیا ہے. اور جب کہا تھا نا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
الصلاۃ خیر من النوم، تو حضرت عمر نے کہا تھا اس اذان کے جملے کو اذان میں رہنے دے، یہ رب کا کہنا کافی ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر کا درہ ایسے حرکت میں نہیں آتا تھا۔ لوگوں، اب اگر میں خمیر سے شریر اور شریر سے ضمیر تک لے آیا ہوں تو ضمیر کہیں چوٹ تو لگا رہا ہوگا نا، غلط ہو گیا ہے کچھ، اور غلط ہو جائے تو آپشن کیا ہے؟ صحیح کا۔ صحیح کیسے ہوگا؟ نفس امارہ کو نفس لوامہ پہ لے جاؤ، نفس لوامہ جب نفس مطمئنہ پہ جائے گا تو ضمیر 100% رزلٹ دے گا۔ اس نے ریگ مال مارا، بٹن پریس کیا، پوائنٹ وہی ہے، بیٹری موجود ہے، ایمان کی حرارت موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان کا پوائنٹ صحیح کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مرضی کے اسلام میں آئے ہو پورے آ جاؤ۔ باستے چڑھ دیاں سٹوڈنٹ ایک پیر رکھ کے تے ایک ہاتھ پا کے تے لٹکنڈیا ہوئے، تکلیف ہوندی ہے کہ نہیں؟ ایک ٹائر اٹھایا ہوا ایک زمین پہ لگایا، ون ویلنگ، وہ تو بڑا ماشاءاللہ بتا رہا ہوتا نا میں بڑا فنکار ہو گیا، ابا ویکھ میری ڈرائیونگ، اور ابے کا دل روگ چوندا ہے کہ انہیں پتہ نہیں کی کرنا، بچے گا کہ نہیں، کتے آلو وانگو چھلیا نہ جائے، پھر میری تھی ٹینشن بڑھنی، گڈی بھی جانی انہیں بھی جانا۔ حضرات اللہ کے لیے سوچیں، آئیں چینج، مثال دوں، وبالمثال یتضح المقال۔ میتھ کے جتنے بھی مشکل سوال ہوتے تھے شروع میں پہلے مثالیں ہوتی تھی، دیکھ کے ہم حل کر لیتے تھے۔ مثال لیجئے، میں ملتان ہوں، بندو خان ہوٹل میں ہوں، چین ہے ہوٹلوں کی، میرے ساتھ سارے آفیسر ہیں، ہم 5 لوگ ہیں، ایک ڈرائیو کر رہا ہے، ایک فرنٹ پہ، 3 پیچھے ہیں۔ کھانا کھایا ہے ہمارے ساتھ کنٹرول پرائس کمیٹی کا، یہ آفیسر بھی موجود ہے۔ جب بل آیا تو بل بہت تھا، کہنے لگا نا زیادتی کی تھی تو میں تو نہیں انہوں نے معاف کرنا۔ ہم نے کہا یار یہ اب کھانا کھانے آئے ہیں یا بدمزگی ہوگی، ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ اور دے دے گا۔ بل دے دیا، وہ دے متھے تو وٹ نہیں گیا، بار بار نہ انہوں وٹ پھری جان، تے انہیں ڈرائیونگ کرنی سی، کہندا 2 منٹ ٹھہرو میں واش روم چ ہوا سی، کیا پتہ نہیں ہونا، بندہ جب ٹینشن لے لیتا ہے تو اکثر لوگوں کو پیٹ کا مسئلہ ہو جاتا۔ گیا تو بابا چٹ لایا، آئے گاڑی میں بیٹھا، ہم ملتان بائی پاس پہ چڑھ گئے۔ جب پہلے ہی موڑ کے سیدھے ہوئے نا تو اس نے ادھر ایک ہاتھ سٹیرنگ پہ، ایک نا جی تھلے کمیج والوں ادھر سے پکڑ، ساتھ پھینک، دوسرے نکال پیچھے پھینک، تیسری چوتھی، ایسے اس نے کیا پھینکا ہے، وہ جو کیپس تھی نا ٹوٹیوں کے اوپر کرسٹل کی بڑی مہنگی، وہ پتہ نہیں کیڑی ٹرک نال اتھوں لا لیا ہے، چابی شابی لا کے نا، تے پتہ کی کہندا ہے، بڑا فریش ہو کے جی میں تسی ہسی ہوئے میں خوش ہو کے کہندا لے انہوں نے جڑا مینوں لوٹنا سی میں دوہرا بل پا آیا، برابر کر آیا صاحب۔ اچھا ہم بھی مسکرا پڑے، ظاہر موقع ہی ایسا تھا اور نفس تھا۔ اب میرے ساتھ آئیے، جب یہ ساری باتیں ہو گئی ہس لیا سب نے، میں کیا کہ یار یہ تو دنیا دا مسئلہ ہے، پہلے انہوں دی زیادتی سی ہوں ساڈی ہے، تو قیامت والے دن جے حساب کتاب ہو گیا تو انہوں دی جگہ تے کرنسی تے ہونی کوئی نہیں، عمل دینے پینے۔ میں یہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ گاڑی چلی ہے، 2 کلومیٹر چلی، 3 چلی، جو پہلا یو ٹرن آیا نا گاڑی مڑ گئی، ہم نے نہیں کہا موڑو، گاڑی مڑ گئی۔ وہاں ہوٹل میں داخل ہوئی، واش روم کی طرف اتر کے گیا، کیپس لگا کے آیا، واپس اسی سیٹ پہ بیٹھ کے انگڑائی لے کے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہی، دنیا دا مسئلہ دنیا تے حل ہو گیا ہے۔ اب میرے ساتھ آئیں، چیک کریں، نفس لوامہ کہاں تھا، نفس امارہ کہاں تھا، نفس مطمئنہ کہاں ہے؟ جب واش روم میں بیٹھا تھا کیا کہہ رہا تھا؟ آوی لالا آوی لالا آوی لالا، انہاں نو مت دے، انہاں زیادتی کیتی، کر کے بخا، اٹ دا جواب پتھر نال دے، انہاں دیاں نسلاں یاد کرن گے کوئی آئے سی، آخر اتروا لیے، اور پھر بڑے مزے سے دکھا بھی رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، کہہ بھی لگا رہا ہے۔ اب یہ پوائنٹ کون سا ہے؟ نفس امارہ، گناہوں کا، جرم کا، غلطی کا ابھار رہا ہے، تیار کر رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، یہ کر لے وہ کر لے، کر لیا ہے۔
اب جب اس کو ٹچ کیا، ہمارے ہاں ٹچ کرنے والے نہیں ہوتے، آج کل ایک بڑا اصول بن گیا، نہیں جی جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو، کسی نو غلط نہ آکھو، اگلا ناراض ہو جاندہ، غصے ہو جاندہ ہے۔ کہنا تو پڑا ہے، کیسے کہا ہے کہ یار کل اگر حساب دینا پڑ گیا اور ہونا ہے، آخرت کی فکر، کل کی فکر، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر۔ اگلا پوائنٹ جاگ گیا، اس نے کام کیا، اچھا وہ اندر ہی اندر کچوکے مارنے لگ گیا، نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، یہ کیا تو کیوں کیا، گالی دی تو کیوں دی، باپ کے سامنے بولا تو کیوں بولا، اکڑا تو کیوں اکڑا، یہ جرم کیا تو کیوں کیا، کسی کو تھپڑ مارا تو کیوں مارا، زیادتی کی تو کیوں کی، بیوی کے اوپر کمزور ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تو کیوں اٹھایا، میں نے اپنے شوہر کے خلاف جو ہے یہ باتیں بنائی تو کیوں کی، حسد کرا تو کیوں کیا، کینہ رکھا تو کس لیے، چگلی کری تو کس لیے۔ یہ جو کس لیے کیوں آتا ہے نا، اور بندہ اپنے من میں خود جھانکتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہم نفس لوامہ کو کبھی ایکٹیو ہونے ہی نہیں دیتے، یہی کہتے ہیں سارے جہنمی نے میں جنتی ہیں، سب فرقے غلط ہیں، میں ٹھیک ہوں، میرا باپ غلط، ماں غلط، سارے رشتہ دار غلط، میں ٹھیک، میرے ہمسائے غلط، میں ٹھیک۔ یہ جو میں ہے نا، انا، یہ آپ کو نفس لوامہ پہ آنے نہیں دیتی کہ کبھی خود کو بھی روک کے کہیں کہ کہیں تو بھی غلط ہے، کہیں تیری بھی غلطی ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ جب ایکٹیو ہوا، تو جب یہ ایکٹیو ہو جائے نا، یہ اپنا کام دکھاتا ہے، بندے سے یو ٹرن دلواتا ہے، پازیٹیو والا، نیگیٹو والا یو ٹرن نہیں، نیگیٹو یو ٹرن بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ جب بھی یو ٹرن لے، پازیٹیو لے، رانگ پہ نہیں جائیں، رائٹ پہ رہیں۔ یہ مڑا ہے، وہاں جا کے کھڑا ہے، اب اتر کر کے جب اس نے کیپس چڑھا لی ہیں، واپس آ کے ریلیکس ہو کے اس نے کہا الحمدللہ، تو یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اسے آواز آنی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو شرک کر کے بھی آیا ہے تو لوٹ آ، زندگی میں لوٹ آئے گا، سارے گناہ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ دلیل لوٹنے کی، یو ٹرن لینے کی، جس کے ساتھ ٹچ میں اس سے سائیڈ پہ رہنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اور تڑپ کے سنیے، حدیث بیان کی، ایک بندے نے بندے مار مار کے 99 سکور کر لیے تھے، سینچری میں سے ایک رہتا تھا تو آؤٹ ہونے لگا۔ اکثر یا بندہ 48ویں بال تے اڑ جاندہ، یا سکور 99 98 ہوندہ تھے، پچ تو گیا، بڑی گل ہوندی ہے کہ سنچری لگ جائے، یہ نہ آؤٹ ہو گیا، ہونے کے چکر میں تھا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، ٹینشن لے گیا، نفس لوامہ، نفس امارہ نے آرڈر دے دے کے 99 مروا دیے تھے، چیخ اٹھا، اندر آواز آئی، اللہ کرے تیری میری یہ کیفیت ہو جائے، تیری میری یہ حالت ہو جائے، غلطی کر کے، جرم کر کے۔ ہم تو جرم کر کے بھی بڑے مصر رہتے ہیں، کوئی بات نہیں جی کیا ہوا، اور اعلانیہ کرتے ہیں، سٹیٹس لگا کے کرتے ہیں، مگر ادھر کیا ہے، پریشان ہے تے متھے جا لگا ایک صوفی دے۔ میری دلی دعا ہوتی ہے، چنگی لگے تو پاویں نہ لگے، میں نے پوری زندگی کا بیشتر حصہ صوفیوں میں گزارا ہے، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں میں میں چولی اڈ کے کہنا اللہ پوری زندگی کسے صوفی دے متھے نہ لائیں، یہ میری دل کی دعا ہے، اور میں ایسے نہیں کہہ رہا، ابھی جب بیان کروں گا تو سمجھ آئے گی۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو عالم کے روپ میں داڑھی رکھ کے، پگڑی ٹوپی لگا کے، شکل صورت بنا کے، وضع قطع بنا کے، جگہیں بنا کے، بڑی ساری زبردست گدیاں بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، روپ تمام عالم والا ہوتا ہے، مگر اندر علم وہ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، اہلاً مرحبا۔ حضرات مہمان کا بھرپور دیدار کرنے کے بعد استقبالیہ نظروں کے ساتھ پھر دوبارہ واپس ذرا یو ٹرن لیں، لوٹے میری طرف، بات مکمل کریں۔ یہ بندہ 99 سکور کر چکا ہے، یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آج کل ذرا جنون ہے کرکٹ کا، سکور کا، رن ریٹ کا، وکٹوں کا۔ اس بندے نے 99 وکٹیں اڑا دی ہیں، بندے پہ بندے مارے ہیں، لیکن ڈر گیا ہے
یو ٹرن لینا چاہ رہا ہے، توبہ کرنا چاہ رہا ہے، لوٹنا چاہ رہا ہے، رجوع کرنا چاہ رہا ہے، متھے ایک صوفی دے لگ گئے. صوفی نو جا کے کہندا صوفی جی 99 مار بیٹھا تے ڈر گیا، میرے لیے کوئی توبہ توبہ دا رستہ ہے؟ کہندا ہے استغفر اللہ توبہ، ایک مار کے نہیں جان چھوٹ دی، 99 مار کے تینوں توبہ. جے تینوں بخش دیتا جنت لب گئی تو میں تو کوئی بھی نہیں ماریا تو مینوں بھی لبھی. یہ چنگا انصاف ہے. یہ جملہ کفر ہے، جملہ جہالت ہے. جب رب معاف کرنے والا ہے تو تم اور میں کون ہوتے ہیں رکاوٹ بنے؟ بندوں کو امید دلاؤ، موقع دو کہ وہ توبہ کریں، رجوع کریں، لوٹیں. یو ٹرن بند نہیں کیے جاتے، کھلے رکھے جاتے ہیں. یہ دل چ پتہ نہیں کی خیال آیا، کہندا یار میں سنچری تو پہلے آٹو چلیا سا، سنچری تو پوری کریے. آخری کلی بھی چکی، رکھی تلوار، گردن اڈائی تے ٹر گیا. لیکن پھر بھی ڈر ہے، ابھی بھی گھبرایا ہوا ہے. 100 مار کے بھی نفس لوامہ ایکٹیو ہے. یہ پوائنٹ اس پہ کاربن نہیں چڑھی، حالات نے اس کو، بری صحبت نے اتنے قتل تو کروا دیے لیکن پھر بھی بھاگ رہا ہے. تو دعا کریا کرو اللہ عالم جتھے بھی لبے 100 کو تے بھی ہوئے تے اللہ او دا سایہ دے دے. عالم دا صرف ایک پھیرا تے چکی ہوئی ایک دعا لئی ہاتھ زندگی کی نسلاں بدل کے رکھ دیں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں آج آپ سے اگر 1.5 فٹ اونچا بیٹھا ہوں تو کوئی فخر نہیں ہے، مٹ کے کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے ایک عالم کا میرے ڈیرے سے صرف گزرنا ہے، صرف گزرا ہے. دودھ 100 من بھی ہوئے نا تو دہی دی ایک پھٹکی کیتے پی جائے جاگ لگ جاندی ہے. عالم کھٹے ضرور ہوندے نے پر ہوندے دہی جے. جاگ اللہ تو منگیا کرو تے صحیح تے خالص لگے. یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آئیں ادھر ذرا. ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک عالم کے پاس چلا گیا تے کہن لگا جی ایدہ میں 100 مار بیٹھا، ڈر گیا، توبہ کرنا چاہنا، کوئی میرے لیے رستہ ہے؟ کہن لگا پلے آلو کا وہ معاف کرن والا ہے، توبہ کر، پچھلے گناہ معاف، کلے گناہ ہی معاف نہیں، نیکیاں چ بھی بدل دو. لیکن ایک کام کر، یو ٹرن لے تے جنہ نال ٹچ ہے انہاں تو سائڈ تے ہو جا. صحبت بدل، مجلس بدل، محفل بدل، کمپنی بدل. جو تجھے پیچھے سے پش اپ کیے رکھتے ہیں، نفس امارہ کو مزید ریس دیے رکھتے ہیں، تجھے کرنٹ تیرا ختم نہیں ہونے دیتے، ان سے الگ ہو. مجلس بدل، نیک لوگوں میں بیٹھ. باقی آپ نے روایت علماء سے سنی ہے، دوڑ پڑا ہے، موت آ گئی ہے. اللہ نے قصہ مختصر اس کی اپنی رحمت کے ساتھ جنت کے بندوبست کر دیے ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ تے 100 نہیں نہ مارے والے، گنتی تھلے ہی ہے نا. مارے بہت ہوں گے لیکن چلو اللہ نے پردے رکھیں. بھائی شرک کی بھی زندگی میں معافی ہے، موت سے پہلے. کوئی جرم ایسا نہیں جس کی معافی نہ ہو. موت آ گئی، حالت شرک میں آ گئی، ہر گناہ رب معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ میں نے شرک معاف نہیں کرنا. فرق سمجھ آیا؟ اب اگر ہم گنہگار ہیں، پہلی تو گل ہے گناہ نے سارے میری بیوی دے میرے نہیں. بندہ کہندا ہے، بڈھی کہندی ہے میرے بندے دے نے میرے نہیں. اولاد کہتی ہے والدین برے ہیں، اسی تو بڑے چنگے ہیں. برعکس بھی یہی ہے. استاذ کہتے ہیں کہ سٹف اچھا نہیں، منڈے ہے کڑیاں تے سٹف کہندا سٹاف اچھا نہیں. کیا خیال ہے؟ سکول والے کہتے ہیں کہ محلہ غلط ہے، محلے والے کہتے ہیں سکول کھوتی ہے. کدھر جائیں؟ سارے تو دوسرے کو الزام دے رہے ہیں. نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا ولیس الذیب یأکل لحم ذیب ویأکل بعضنا بعضا عیانا. ہم نے ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھائی، اپنی کمیوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں. 7.5 ارب تو ہم بدل نہیں سکتے، اپنی ذات کو تو بدل سکتے ہیں، کمی کوتاہیوں کو تو چھوڑ سکتے ہیں، کسی عالم کے ساتھ مل بیٹھ تو سکتے ہیں، کہیں کسی سے دعا تو کروا سکتے ہیں. پتہ ہے پرابلم کیا بنی ہے؟ گناہ کر کر کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے، جرم دیکھ دیکھ کے، کارٹون دیکھ دیکھ کے، سپورٹس میں جا کے، آوارگی اختیار کر کر کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، جن سے ٹچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولوی مجرم، مسجد مجرم، مدرسہ مجرم، عالم مجرم.
باقی سب ٹھیک، باقی سب ٹھیک۔ اس وجہ سے ہمارا ذہن بن گیا ہم عالم کے قریب ہی نہیں ہوتے، مسجد مدرسے کے قریب نہیں ہوتے۔ گناہ کا ڈر کہاں پیدا ہو، اللہ کا ڈر کہاں پیدا ہو، نفرت کہاں پیدا ہو؟ دل و دماغ میں تو جو سجے ہوئے ہیں، دماغ پہ حکمرانیاں شیطان کی 24 گھنٹے، سارے شیطان کے چینل دماغ میں، تنہائی میں اماں کے ہاتھ میں بھی شیطانی آلہ۔ اگر شیطانی آلہ نہیں، کم از کم استعمال غلط ہے۔ مثبت منفی دونوں استعمال ہیں، لیکن ہم مثبت کی طرف کہاں گئے؟ اب کیا کریں؟ کس کو برا کہیں، کس کو تانا دیں؟ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، مگر نہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ میرے سوشل میڈیا پہ، میرے عام جتنے بھی الیکٹرانکس دیگر میڈیاز ہیں، ان پہ کہاں کسی صحابی کا ترجمہ بیان ہوا ہے، زندگی بیان ہوئی ہے، یا ان کی بایوگرافی، یا ان کی مثبت چیزیں، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کا ذوق، ان کا شوق، اور شرک کی جو ہے وہ ممانت، کفر کی ممانت، جو اسی طرح گناہوں کی رسوائی اور ان کی شناخت۔ وہاں تو جو بیان ہو رہا ہے، کفر کو حسین بنا کے دکھایا جا رہا ہے، جرم کو خوبصورت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، عالم کو بدنام کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف پراپوگنڈا ہے۔ اس کو دور کیسے کریں گے؟ آئیے سنیے۔ میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ایک جنگل میں ہوں، آج وہاں آبادی ہے، اس وقت چاروں طرف جنگل ہے، درمیان میں باغ ہے، ڈیرہ ہے، ریتلا علاقہ ہے، ٹبے ہیں، صحرا ہے، چولستان ہے، وہاں پہ یہ چولیوں کا ایک ڈیرہ ہے، تھر نما علاقہ ہے، تھاری لوگ بظاہر دکھتے ہیں۔ ایک مہمان گزرا ہے، نلکا لگا ہوا ہے، اور وہاں ڈیرے پہ چودھری بیٹھا ہے، نبینا ہے۔ یہ آتے ہوئے مہمان سلام لیتا ہے، چودھری صاحب پانی پینا ہے۔ نلکے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ اپنے پوتے کو کہتے ہیں، چودھری صاحب کہ انہوں بٹھاؤ تو پانی پوت اندروں لے آ کے کڑے چو ٹھنڈا دو۔ پانی لا کے دیا گیا، پانی پی کے اٹھنے لگے تو کہنے لگے، نہیں تسی ساڈے ڈیرے تے آئے ہو، کھانا کھان تو بغیر اسی نہیں جان دینا، مسافر ہو رہی ہو۔ تو جو اس وقت میسر تھا، اچار تھی، روٹی تھی، انڈا تھا، جو بھی دیا، مہمان نے کھانا کھایا۔ داڑھی تھی مہمان کی، چھوٹی سی جو ڈیرے کی مسجد تھی، اس پہ وہ جو مصلی جائے نماز تھی، 2 رکعت پڑھ کے اس نے ہاتھ اٹھائے۔ جاتے ہوئے چودھری صاحب کے پوتے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، اللہ انہوں دین دی سمجھ دے دے۔ چودھری صاحب نے نام پوچھا ہے، اس نے اپنا نام بتایا، چلا گیا ہے۔ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اج نہ ایک پرونا گزریا سی، انہوں جاندیاں جڑا جی کھانا کھوایا، انہیں 2 رکعتاں پڑھ کے دعا منگی ہے، تو میرے پوتے نو دعا دے گیا، اللہ نو دین دی سمجھ دے۔ اللہ اکبر۔ بچے کا باپ پوچھتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ کہیں جی عبدالرزاق۔ اس پوتے کا نام حیدر تھا، اور بھی کئی نام تھے، والد نے بدل کے عبدالرزاق رکھ دیا، اور وہ تھے عبدالرزاق احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ آج جو عبدالرزاق بیٹھا ہے نا، یہ صرف ایک عالم کا گزر ہوا تھا اور یوں ہاتھ اٹھے تھے بس۔ مت توہین کیجئے، میڈیا بول رہا ہے، آپ کی مسجد کا قاری، امام، خطیب، دائی، مبلغ، پریچر، یہ دنیا کا نہیں، یہ رحمان کی طرف بلانے والا ہے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے قدم میں اتنی خیر رکھی ہے، جب تک یہ زمین پہ ہے، اللہ اللہ کا لفظ کسی کو سکھا پڑھا رہا ہے اور کوئی نام لے رہا ہے، رب نے قیامت کو روک دیا، تو نے نہیں آنا۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ دنیا جو مرضی کہتی رہے، ان لوگوں سے جڑو، ان سے ملو، اپنا نفس، اپنا وجود سامنے رکھو، اس کی انا، اس کی میں ختم کرواؤ، ان سے علاج کرواؤ۔ اللہ کی قسم، یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس دھرتی کے اوپر 8ویں دن جمعے میں ٹیوننگ کرتے ہیں تو اگلے جمعے تک رب گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی اللہ نے اتھارٹی دی ہے ان کو، یہ خود نہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ باقی رہ گئی ہمارے کالج، یونیورسٹیاں، آپ آئیں ضرور پڑھیں، ہم بہت پڑھاتے ہیں، ہم ڈگریاں دیتے ہیں، ماشاءاللہ اس سال 1100 میں سے 1100 نمبر بھی آئے ہمارے۔ وہ تو چلیں ایک کمپیوٹر کی غلطی تھی نا، کرونا کی برکت سے 1100 نمبر، اتنے، لیکن قسم کھا کے رب دی کہنا، سٹوڈنٹ نو اپنے ٹیچر اگے کھلون دی
मत नहीं किसे देती। ये मस्जिद और मदरसा है, जिसको तूने बुरा जाना है, उस्ताज हज़ारों मील पे होता है, तालिब इल्म का दिल, नज़रें, पलकें झुकी हुई होती। मैंने अदब देखा है तो यहाँ देखा है, एहतराम देखा है तो यहाँ देखा है, वक़ार देखा है तो यहाँ देखा है, तालीम का मेयार देखा है तो यहाँ देखा है। और अगर तरबियत का कहीं शाहकार देखा है तो इसी जगह देखा है। अल्लाह आपको इससे जोड़े, आपकी औलादों में। और मैंने देखा है 70 साल का बेटा है, 70 साल का, 100 साल के लगभग का बाप है। बेटे की वजाहत भी है, उम्र भी है, रोब भी है, दबदबा भी है, रुतबा भी है, बलागत भी है, फसाहत भी है, खिताबत भी है, अदीब भी है, खतीब भी है, लेकिन प्यो दियां जुतियां चौके के पीछे पीछे नाल है। तो दूसरी तरफ ज़रा चेक करके देख लें, अब्बा मिलने आया है और बेटा तारफ में ये नहीं बताता कि अब्बा कहता यार वो कोई अब्बे होनी ना किसी मजदूर नूं भेजिया या तो नौकर नूं भेजिया मैनू समान देना आया। ये PhD करके, MPhil करके, ये इतना कुछ पढ़ के अगर बाप से बात करने का ढंग नहीं आया, अम्मा को बुलाने का तरीका नहीं आया, अपने से बड़े के साथ जो है लबो लहजा दुरुस्त नहीं हुआ, जो मर्जी बन जाए। और ये भी याद रखना, इल्म करोड़ों मन, टनों मन क्यों नहीं मिल जाए, फिर भी अदब नहीं तो ज़माना रुसवाई लिख देता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। टनों मन भी इल्म हो, सारी दुनिया से लड़ जाए, लेकिन अगर उसमें अदब का पहलू नहीं, तरबियत का पहलू नहीं, हया का पहलू नहीं, समझ लीजिए गया ये ज़ुबान, ये लबो लहजे, ये तलखियाँ, ये तलवार, ये काट और ये इसकी तेज़ धार किसी और को नहीं काटती, सबसे पहले इंसान को खुद काटती है। तो आइए, खुलासा गुफ्तगू ये है, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ने आपको सबसे बेहतरीन बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपका ख़मीर कमाल का है और चारों चीज़ें ज़बरदस्त हैं। उसके मुस्बत पहलू लीजिए, मट्टी वाली आजिज़ी लीजिए, उड़ान लेके लोगों की आंखों में मत पड़िए, अपने पानी को ज़िंदगी बनाइए, सुकून बनाइए, सुनामी, तूफान और सैलाब बनाइए, अपनी हवाओं को बादे सबा बनाइए, सुबह की थपकी और लोरियां देने वाली बादे सरसर, और लोगों की छतें उड़ा के दरख्तों को उखाड़ने वाली ना बनाए, बगोले ना बने। और अगर अल्लाह ने आप में गर्मी रखी है तो मुस्बत 98 तक रहें। ठंडा बंदा भी कादा बंदा, लेकिन इन्ने भी तत्ते ना हो कि बाबा भी तत्ता। हर मसीत नूं 4-5 बाबे अल्लाह ने तत्ते दिते हुंदे, तो माशाअल्लाह इमाम भी तत्ता, इंतज़ामिया भी तत्ती। शायद अल्लाह का एक तरीका है, अल्लाह ताला इंतज़ामिया को सीधा रखता है खतीब और इमाम से, इमाम नूं सीधा रखाउंदा बाबियां कोलों। यानी अजीब माहौल है तेरा मेरा, हर बंदा गरम, ये बाइक पे जा रहा है गरम, वो पैदल आ रहा है गरम, सारे ही तिखे ते सारे ही तत्ते, ते हर एक ने पीछे लिखाया जिद ना कर मलक आप बड़ा जिद्दी हो। तो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है, अच्छे रवैये नहीं है। ये जो बाइक्स के पीछे जुमले और गाड़ियों पे हम लिख देते हैं ना, ये हमारी नेचर और फितरत बता रहे होते हैं। इसको बदलो। मोमिन बड़ा झुका झुका, मिटा मिटा अल्लाह का बंदा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मोमिनो मोमिन बनो, या अय्युहन्नासो बनो, इंसानों बंदे बनो, बंदे। जो प्यो कवे ना बंदा बन, ते बंदा अगू ये नहीं कहता और मैं खोता, ते प्यो कवे खोते दिया पुत्रा तगू या अब्बा जी नहीं कहीदा। शर्म करी कि बाबा गुस्से में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, कभी ना कहता। तो ये तेरे मेरी गालियाँ, ये तेरी मेरी नफ़रतें, ये जुर्म, ये ज़ुबानें, ये हरकत व सकनात, ये गंदगियाँ, ये बुराइयाँ, ये जुर्म, ये ज़िना, ये सिफा, ये ज़ुबान, कान, नाक, आँख, ये वजूद, ये बाडियाँ, इन्हीं से जुड़े हुए गुनाह हैं जो हम सोसाइटी में देखते हैं। अगर तरबियत होती, दिमाग में हुक्मरानी रहमान की होती, तो जुर्म पर रुकते भी, नफ्स लव्वामा ज़मीर बेदार होता, नफ्स मुतमइन्ना की तरफ लाता, गुनाह से रुकवाता और हया पैदा होती। आया था इजाज़त मांगने, अल्लाह के रसूल गुनाह की इजाज़त दे दो। और मेरे महबूब ने जैसे इलाज किया था ना, ज़मीर को जगा दिया था। ख़मीर तो वही था जो रब ने बनाया था, और शरीर में शरारत का अंसर मौजूद था, तड़प और तलब और तमन्ना, अंदर आग जल रही थी। महबूब ने सीने पे हाथ रख के अल्लाह से उसके सीने की और शर्मगाह की ठंडक की दुआ कर दी। अल्लाह ने उसके अंदर ऐसा ही कैफ पैदा कर दी। सहाबा कहते हैं कि फिर हमने उसको सर उठा के कभी चलते नहीं देखा। अल्लाह तेरी मेरी ज़िंदगी बदले, अपनी सोच को बदले। सोच बदलती है तो फिर आमाल बदलते हैं, आमाल बदलते हैं तो किरदार मुस्बत हो जाते हैं। अल्लाह तेरे मेरे मुस्बत को किरदार को उजागर कर दे, तौफीक उसने दी हुई है, मज़ीद अता कर दे। आज की इस गुफ्तगू को मेरे और आपके हक़ में बेहतर कर दे।
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب